گانوں پہ ناتے، گانوں کی طرز پہ نعت، ان پہ میوزک، وہ فلاں راگ. اب تو وہ کوئی آپ نعت ایسی اٹھا لیں بھجن، وہ اپنا جو ہے گانوں کی طرز پہ ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا اللہ کے نبی اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے؟ اب جس کی آواز اچھی ہے اس کو سنا جائے گا، جدی بیچارے دی آواز اچھی نہیں ہے گی تے انہوں اپنا لوکی اگنور کر رہے ہیں. اور اب آپ کے نعت خواں بھی ماشاءاللہ سر لکھاں لے کے آ رہے نے، ساتھ پوچھا جا رہا ہے کتنے لوگ ہوں گے، اوپر سے کیا ہوگا، وہ دس رہے جناب فلانا آیا سی تے فلانا 50 لاکھ لے کے گیا ہے. تو یار یہ کیا یہ اسلام ہے؟ از اٹ اسلام؟ نعت خواں جو ہے وہ کروڑوں کی گاڑی میں آ رہا ہے سر، لاکھوں کا اس نے لباس جلتا نے کیا ہوا ہے، پیچھے اس کی ٹیم نے بھی وردی پوری پہنی ہوئی ہے. یہ تو وہ سر کیا یہ اسلام ہے؟ یہ میلاد ہے؟ آپ نے جو پہلی بات کی ہے نا کہ ولادت، یہ میلاد کیا ہے؟ میلاد اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ منایا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو نعت خانہ یہ تو سارا سال آپ کو پتہ سیزن بھی آتے ہیں ان کے، تو اب یہ سیزن ان کا شروع ہو گیا. اب انہوں نے ظاہری بات ہے کہ اتنا یعنی کہ ایڈوانس بکنگ، اور پھر ساری رات نعتیں یہ پڑھتے رہتے ہیں، نوٹ بھی لٹائے جاتے ہیں جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں، اور وہ کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بیسیکلی یہ تھا کہ میلاد والے دن یا میلاد سے پہلے محافل ایسی سجائی جائے جس میں علماء اکرام کے بیان ہوں، اصلاح کی جائے، قرآن پڑھ کے سنایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، اور لوگوں کے دلوں میں نور ڈالا جائے. اور نور کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی کا نور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہی قرآن اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو قلب کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے. اور دل کتنا مضبوط اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ وہ قلب اطہر پر پورا قرآن نازل کر دیا گیا. مان جاؤں اللہ یہ بات کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اور کیسی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. ضد لگائی لیکن کہا ہاں ایک تجلی ڈالوں گا پہاڑ پہ. برداشت کر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں برداشت کر سکے لیکن وہ پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتر آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا گیا، دکھایا گیا، رب نے اپنا دیدار کروایا. یہ چیزیں بیان کریں نا، ساری رات آپ نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، اتنا پیسہ لٹا دیتے ہیں. اگر یہی پیسہ بچا کے، اچھا میں یہ پیسہ بچا کے تو آپ رکھیے سر، آپ نے لفظ استعمال کیا پڑھنے کا سر، کیا یہ پڑھنا ہے؟ آپ گانا اپنا، میں تو آپ گاتے رہتے ہیں، آپ وہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا میوزک آ گیا، رے مجھے مجھے یار افسوس ہے یار. سر وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ نعت خواں کچھ ہیں جن کی داڑیاں بھی پوری نہیں ہیں، اور دوسرا وہ سنت رسول کے مطابق تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہے نا. دوسرا کیا کرتے ہیں کہ راگ کی جو آپ نے بات کی، وہی راگ کو وہ لمبا کر کے کھینچ کے، یا نعت کا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے نعت. جی اسی طرح ہی ہاتھ کو اس طرح لے کے جانا، پھر ان میں اور ایک گانے والوں میں کیا فرق رہے گا؟ کیا فرق رہے گا؟ یہ راگ ہے پورا. آپ ایک سنگر بھی شروع کرے گا، وہ بھی شروع کرتا ہے تو کامران صاحب پھر آپ نے تو اسے سنت کو دبا دیا نا. جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں تھے، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نعتیں سنا کرتے تھے اور کہتے تھے حسان میری کرسی پر بیٹھو اور میرے دشمنوں کو جلاؤ، میری تعریف کر کے میری شان بیان کرو. آپ تو شان ہی نہیں بیان کرتے، آپ تو 1 منٹ میں مدینے کا ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں.